السلام علیکم۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ سینکڑوں سال پرانے الہامی اصول آج کی اس تیز رفتار دنیا میں کیسے اپنی جگہ بناتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا اور واقعی ایک اہم سوال ہے۔ اور جانتے ہیں یہ سوال اسلامی علمی روایت کے بالکل مرکز میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اور اس پوری گفتگو کو سمجھنے کا دروازہ ایک خاص تصور سے کھلتا ہے۔ مقاصد کو آپ آسان لفظوں میں شریعت کی روح کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ کیوں ہے جو ہر کیا کے حکم کے پیچھے موجود ہے۔ تو جب علماء آج کے دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمیں 3 مختلف سوچ کے دھارے نظر آتے ہیں۔ تو ہم ان تینوں زاویوں کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ پہلے 2 مختلف کناروں کی سوچ کو دیکھیں گے، پھر اس درمیانی راستے کی بات کریں گے جو ان میں توازن پیدا کرتا ہے، پھر ان کا ایک ساتھ موازنہ کریں گے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ آج ہمارے لیے یہ جاننا اتنا ضروری کیوں ہے۔ تو آئیے اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مکتب فکر وہ ہے جس کا ماننا ہے کہ قانون کی بنیاد اس کے الفاظ ہیں، اس کا ظاہر ہے، اور اس سے ذرا سا بھی ہٹنا درست نہیں، چاہے وقت کے ساتھ حالات کتنے ہی کیوں نہ بدل جائیں۔ یعنی یہاں ساری کی ساری توجہ حکم کے ظاہر پر ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت عام اور بہترین مثال دیکھتے ہیں۔ اب یہ سلائیڈ اس بحث کا پورا خلاصہ ہے۔ دیکھیں، پہلا گروہ کہتا ہے کہ جب حدیث میں صاف صاف کچھ چیزوں کا نام لے لیا گیا تو بس وہی ادا کرنی چاہیے، جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، اصل مقصد تو غریب کی ضرورت پوری کرنا ہے، اس کی عید کروانا ہے، اور آج کے دور میں پیسہ اس مقصد کو زیادہ بہتر طریقے سے پورا کرتا ہے۔ تو یہاں سوال ترجیح کا ہے، کیا حکم کی اصل شکل اہم ہے یا اس کا نتیجہ؟ اچھا، اب آتے ہیں اسپیکٹرم کے بالکل دوسرے سرے پر۔ یہاں ایک بالکل مختلف نقطہ نظر ہے۔ یہ مکتب فکر کہتا ہے کہ شریعت کا اصل جوہر اس کے مقصد ہیں، اور اگر کبھی متن کا ظاہر ان مقاصد سے ٹکراتا ہوا محسوس ہو تو ترجیح مقصد کو ہی ملنی چاہیے۔ اس سوچ کے مطابق قوانین آئے ہی انسانی بھلائی کے لیے ہیں، لہٰذا اگر کسی قانون کا لفظ اطلاق بھلائی کے بجائے مشکل پیدا کر رہا ہو تو ہمیں اس کی روح یعنی مقصد کو سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اس فہرست سے بالکل واضح ہے، یہ طریقہ روایتی تشریعات میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے حامیوں کا موقف یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ اسلام کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے تاکہ انصاف اور رحمت کے اصول ہر دور میں قائم رہ سکیں۔ تو ان 2 انتہاؤں کے درمیان ایک تیسرا بہت وسیع راستہ ہے، ایک متوازن سوچ جو متن اور مقصد دونوں کا ساتھ لے کر چلتی ہے، اور یہ وہ شاہراہ ہے جس پر اسلامی تاریخ کے اکثر بڑے علماء اور فقہاء چلے ہیں۔ یہاں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں ضروری ہیں، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ مقصد کے بغیر متن بے جان ہے، اور متن کے بغیر مقصد بے بنیاد۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ متوازن سوچ عملی طور پر کام کیسے کرتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا منظم فریم ورک ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قانون اپنی بنیاد پر بھی قائم رہے اور زمانے کے تقاضوں کو بھی بہترین طریقے سے پورا کرے۔ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی باریک لیکن انتہائی اہم فرق ہے۔ متوازن نظریہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون کو توڑا نہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں جا کر اس سے لاگو کیا۔ یہ متن کو معطل کرنا نہیں، بلکہ اسے زیادہ گہری بصیرت کے ساتھ سمجھنا ہے۔ تو آئیے اب ذرا ان تینوں نظریات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تاکہ ان کے درمیان کا فرق بالکل صاف ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک گروہ حرف کو پکڑتا ہے، دوسرا روح پر زور دیتا ہے، اور تیسرا جو اکثریت کا راستہ رہا ہے وہ ان دونوں کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش کرتا ہے، ایک خوبصورت توازن قائم کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری گفتگو کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ صرف کوئی پرانی کتابی بحث نہیں ہے۔ کوئی بھی معاشرہ یا فرد ان میں سے جو بھی راستہ اپناتا ہے اس کے عملی زندگی پر بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ ان مختلف زاویوں کو سمجھنا ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود مختلف فتووں اور آراء کے پیچھے کارفرما سوچ کو سمجھ سکیں، اور اس عظیم علمی روایت کی قدر کر سکیں جس نے 1400 سال سے امت کی رہنمائی کی ہے۔ اور یہی توازن قائم کرنے کی کوشش ہی دراصل اجتہاد کا وہ سفر ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ ہر قوم کی زندگی کا سوال ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔